Hi, dear students of 10th standard. You are welcome in lecture number 10, subject economic. Today, our first unit, understanding J&K's economy, is about to complete. Inshallah, tomorrow we will start second unit, employment generation. Now we are completing rest of our two topics. These are about Ladakh town and hurdles in economic development. So let me change my accent in Urdu. प्यारे बच्चों, आज हम जिन उन्वानात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनका नाम है लद्दाख टाउन और हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे लद्दाख टाउन के बारे में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सी मुश्किलातें आ रही हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख क्या है? लद्दाख जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, लेह और करगिल। ये दोनों जगहें अलग अलग हैं और ये जगहें टूरिस्ट के लिए एक मुकाम है। टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं, लद्दाख में टूरिस्ट जो है इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग जहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की तो पेंगोंग लेक जो है एक सबसे खास टूरिस्ट की जो मंजिल है, यानी लद्दाख में यादगार इमारतें हैं। अब हम बात करें स्कल्पचर एट द्रास, यानी यहाँ पे तरह तरह के शक्लों से इमारतों को तराशा गया है और यहाँ पर खानकाहें हैं। और यहाँ पे लद्दाख जो है एक नेशनल इम्पोर्टेंस है लद्दाख में, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे लद्दाख को ख़ास माना जाता है। इसके बावजूद लद्दाख में जो है, लद्दाख का जो इलाका है इसको पूरी दुनिया के मैप में डाला गया है और लद्दाख टाउन जो है माना गया है एक पुराना कदीम शहर। लद्दाख में जो है बहुत मशहूर इमारतें तामीर हुई हैं और इस वजूहात के बिना पर जो है ग्लोब में छाया हुआ है लद्दाख, और इस वजह पे टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। और जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो आम लोग यहाँ के आमदनी कमाते हैं और इससे लद्दाख के लोग भी अपना रोज़गुज़ार कमाते हैं और रोज़गुज़ार कमाने का ज़रिया लद्दाख में भी टूरिस्ट हैं। और अब हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने भी एक ख़ास तवज्जो मरकूज़ की है, यानी लद्दाख में टोल टैक्सेस वगैरह काटे गए हैं और उससे स्टेट की इकोनॉमी में इजाफा होता है और टूरिस्ट को माना गया है कि ये आमदनी बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। चाहे लोकल लोग हो या गवर्नमेंट की आमदनी, तमाम लोगों की आमदनी में इजाफा होता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंक भी लोगों को बिजनेस खोलने के लिए तरह तरह के लोन फराहम करता है, कर्ज देता है और चाहता है कि तमाम लोग जो है बिजनेस करें। और अब जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है वो एक अहम रोल अदा कर रहा है और ये बैंक 1938 ईस्वी में वजूद में आया और इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, यानी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तब्दील किया जाए, मुंतकिल किया जाए और इसकी ग्रोथ बढ़ाई जाए। और अब बैंक जो है चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो तमाम लोगों को कर्ज फराहम करता है ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। तो ये थी लद्दाख के बारे में वजाहत जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया।
اب ہم دیکھتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا ہرڈلس ہیں، یعنی کیا رکاوٹیں ہیں۔ اب ہم جموں اینڈ کشمیر کو جو ہے مانا گیا ہے بیک ورڈ اکنامکلی، یعنی ایک بیک ورڈ اسٹیٹ ہے، آمدنی کے لحاظ سے بیک ورڈ مانا گیا ہے، اور یہاں پہ کافی جز جو ہیں اس کے قصوروار ہیں۔ یعنی اب ہم بات کریں سلو گروتھ آف اکانومی، یعنی اکانومی یہاں پہ آمدنی کی بڑھوتری بہت کم ہے، آہستہ آہستہ سے چلتی ہے۔ اب کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے بات کریں پور روڈ کنیکٹیویٹی۔ اگر ہم جموں اینڈ کشمیر میں بات کریں تو ہائر ایریاز، یعنی جو اونچی اونچی جگہیں ہیں، وہاں تک روڈ کی کنیکٹیویٹیز کو پہنچانا بہت مشکل ہے، اور روڈز کی بھی وجہ سے یہاں پہ آمدنی میں دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، آمدنی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اور لوگ طرح طرح کی مشکلاتوں سے دوچار ہیں۔ اور ہلی ریجن کی بات کریں، یہاں پہ موسم جو ہے بہت خراب رہتا ہے۔ موسم یعنی اگر ہم سرما کی بات کریں تو، یعنی سردیوں کی بات کریں تو اس موسم میں برف باری ہوتی ہے اونچی اونچی جگہوں میں، جہاں پہ روڈز وغیرہ کنسٹرکٹ جو کیے گئے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ اٹھانا پڑتا ہے گورنمنٹ کو۔ اور اگر جب روڈ ہی رک جائے یا روڈ کنیکٹیویٹیز کٹ آف ہو جائے تو بزنس کا ذریعہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب سردیوں کے موسم میں برف باری زور و شور میں گرتی ہے تو یہاں پہ روڈز میں لینڈ سلائیڈز، چاہے اب بات کریں ہم ایولنچز کی، یعنی برف کے تودے گرنے لگتے ہیں، اور یہ ٹریفک کا مومنٹ جو ہے معطل کر دیتا ہے، یعنی روک دیتا ہے۔ اگر موسم جب گواہی نہ دے تو روڈ پر چلنا بہت مشکل ہے ٹریفک کا۔ اگر بارش ہو تو اس سیزن میں بھی طرح طرح کے لینڈ سلائیڈز گرتی ہیں، جس سے روڈ سروسز کٹ آف ہو جاتی ہیں، اور بزنس بھی درہم برہم رہ جاتا ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پہ بات کریں جے کے لوگوں میں لیک آف اویئرنیس اباؤٹ ویریس کائنڈس آف امپلائمنٹ اپارچونیٹیز، یعنی جے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر آگاہی نہیں ہے طرح طرح کی روزگار جہاں سے حاصل کر سکتا ہے نوجوان، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ترجیح یعنی گورنمنٹ جاب کو دیتے ہیں، اور نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھائی بہت کرتے ہیں، اور طرح طرح کے مشکلات اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور بزنس کی طرف یہاں کے جوان جو ہے، یہاں کے لوگ ہیں، وہ بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور بزنس سے زیادہ ترجیح گورنمنٹ ملازمت کو دی جاتی ہے۔ اور اب ضرورت یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے بزنس کی طرف کشش بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے سیلف امپلائمنٹ اسکیم جو ہے لانچ کی ہے، جس سے نوجوان لون اٹھا کر، بینک سے قرض اٹھا کر اپنا بزنس جو ہے سیٹ اپ کر سکے، یعنی بزنس شروع کر سکے۔ اب بات کریں ہم جموں اینڈ کشمیر میں سیکیورٹی پرابلم ہے، یعنی این اکنامی جو ہے فنکشنز بیسٹ ویئر دیر از پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ان دا ریجن۔ کہا جاتا ہے کہ آمدنی اور بزنس اس جگہ میں کیا جاتا ہے جو علاقہ شانت ہو اور خاموش ہو، یعنی کسی بھی قسم کا خون خرابہ نہ ہو۔ جموں اینڈ کشمیر میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت خوف و حراست میں لوگوں کو لیا جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ہے ڈر و خوف کی وجہ سے اپنا بزنس بھی صحیح سلامت نہیں چلا پاتے۔ اور یہاں پہ حالات ہی کچھ اس قدر ہیں کہ بزنس کو چلانے کے لیے بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب حالات خراب ہو تو اس سے بزنس میں بھی رکاوٹ آتی ہے، اور
آمدن بھی رک جاتی ہے، اور اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے روزگاری دن بدن بڑھتی ہے اور آمدنی گھٹتی جا رہی ہے، اور لوگوں کو آمدنی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی سخت مشکلات تو سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اور بزنس بھی نہیں کر پاتے ہیں لوگ۔ تو پیارے بچوں، ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔